اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء شافع محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وظائف کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا، وظائف کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل حل کرانا، وظائف کے ذریعے اللہ کے غیبی خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانا، یہ صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ انبیاء علیہ السلام بھی وظائف کے ذریعے اللہ سے مانگتے۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کی توبہ کی قبولیت کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، 3 اندھیروں کے اندر، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو اللہ رب العزت نے ان کے زبان مبارک پر ایک وظیفہ جاری فرمایا۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے، دریا کے پیٹ سے نکالا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کیا، ہر طرف فرعون کی حکومت، اس کی طاقت، اس کی فوج، اس کی ایجنسیاں، تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان مبارک پر ایک مختصر سا وظیفہ جاری فرمایا۔ اور جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مشکلات ہوئیں تو اللہ رب العزت نے ان کی زبان مبارک پر ایک وظیفہ جاری فرمایا، جس سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ غرض میری یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ وہ بھی انہی وظائف کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگتے۔ اب میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ وظیفہ کئی عرصے سے میرے اپنے معمولات میں شامل ہے۔ میں اس وظیفے کا اہتمام کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں اس وظیفے کے اثرات بھی دیکھتا ہوں، فوائد بھی دیکھتا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، باخدا جب بھی مجھے کوئی کال کرتا ہے، مولانا صاحب میں فارن گیا ہوں، یا سعودی عرب یا یورپ یا کسی بھی جگہ مجھے روزگار نہیں مل رہا، تو میں انہیں یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری جاب نہیں لگ رہی تو میں اسے یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی میری بہنیں، میرے بھائی جو ہزاروں کی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں، تو میں انہیں یہ وظیفہ دیتا ہوں۔ اور یہ انتہائی مجرب اور زبردست وظیفہ ہے، اور میری یہ گارنٹی ہے، اگر جس طرح کوئی کہتے ہیں نا کہ میں سٹامپ پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس طرح میں آپ کو سٹامپ پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھیں جو قرآنی وظیفہ ہے، یہ قرآن کا عمل ہے، کوئی ہندوؤں کا جنتر منتر نہیں، جو ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں من گھڑت اپنی طرف سے بتاتے رہتے ہیں، اور میرے ہندو بھائی بہن جو ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، آپ بھی اللہ کے کلام کو جاننے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے کلام کو پڑھنے والے ہیں، تو یہ وظیفہ اللہ کے کلام سے ہے جو احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وظیفے کے پہلے میں آپ کو 3 برکات بتاؤں۔ جو شخص اس وظیفے کو دن میں صرف میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 1 مرتبہ پڑھے گا، 3 برکات ہیں اس وظیفے کی۔ سب سے پہلی، اللہ رب العزت کبھی بھی اس کو مالی مسائل جو ہے اس کے لیے پیدا نہیں فرمائیں گے۔ کبھی بھی اس کے لیے مالی مسائل جو اس کے لیے درد سر بن جائے، وہ حالات اس پہ نہیں آئیں گے۔ کبھی بھی اس کے گھر میں وہ پریشانیاں جو مالی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، الحمدللہ وہ پیدا نہیں ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی سے پڑھنا ہے۔
اور دوسرا اس وظیفے کی برکات یہ ہے کہ جو اس وظیفے کو پڑھے گا تو کلام اللہ کی اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے قبر کے اندھیروں کو ختم فرما دیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ روز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اب یہ آسان سا عمل ہے، آپ نے کرنا ایسے ہے کہ اول آخر درود شریف پڑھ کر صرف ایک مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ انا اعطیناک الکوثر 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 129 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اگر بیچ میں کسی سے بات کر لی، آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لیا، کسی نے آواز دی یا کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا، تو آپ دوبارہ بسم اللہ پڑھیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے، یہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اس وظیفے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن اجر اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ کمنٹس باکس میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، تاکہ قیامت تک یہ ویڈیو لوگ دیکھتے رہیں اور مجھے اور آپ کو اس کا اجر ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔